بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامفائیڈ کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ جب یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا تقاضا کیا تو آپ نے اس کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ولید بن عقبہ سے کہا، کبھی ہوا ہے مزاج آدم غرور شیطاں سے خم ہوا ہو، کبھی ہوا ہے کوئی اجالا شب خباثت سے نم ہوا ہو، کسی بھی نمرود کے ستم سے کوئی ابراہیم کم ہوا ہو، کہیں نہیں کہ فرعون جیسے سے عزم موسیٰ کو غم ہوا ہو۔ اور کہا، بتاؤ پھر کہ حسین جیسا یزید جیسے کو ہاتھ دے گا، کہاں لکھا ہے کوئی محمد ابو جہل کا بھی ساتھ دے گا۔ یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر 60 ہجری 8 ذی الحج امام حسین علیہ السلام حج کو عمرے میں تبدیل کر کے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کی خاطر اپنے خاندان کو لے کے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنا سفیر بنا کر کوفہ کی جانب بھیجا تھا۔ جیسے ہی آپ کو مسلم بن عقیل کا خط موصول ہوا، آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ خط میں لکھا تھا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے لشکر میں داخل ہو چکے ہیں اور یہاں کے لوگ بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کے روانہ ہونے سے پہلے ہی کوفہ کا منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ یزید نے نعمان بن بشیر کو ہٹا کر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ اس نے گورنر بنتے ہی کوفہ کے لوگوں پر ظلم و جبر کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس نے کوفہ کے لوگوں کو یرغمال بنا کر رکھا ہوا تھا۔ کوفے میں ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، اور حضرت مسلم بن عقیل جن کے ہاتھ پر 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، انہیں ان کے دونوں کم سن بیٹوں محمد اور ابراہیم سمیت شہید کر دیا گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں فرزخ شاعر ملا۔ فرزخ اہل بیت سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے بعد ان کے جسم مبارک کو کوفے کے چوک میں لٹکا دیا تاکہ عبید اللہ ابن زیاد کا رعب اور دبدبہ لوگوں میں قائم ہو جائے۔ مائیں اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دینا۔ فرزخ شاعر نے امام حسین علیہ السلام کو بتایا کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں، اور کہا کہ امام آپ کوفہ نہ جائیے، اور ساتھ ہی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی دی، اور بتایا کہ مسلم بن عقیل کی لاش کو کوفے کے چوک میں لٹکا ہوا دیکھ کر آیا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، فرزخ میرا بھائی لٹکا ہوا تھا نا، کسی کے آگے جھکا تو نہیں تھا؟ فرزخ نے کہا، نہیں امام حسین، حضرت مسلم بن عقیل سولی پر لٹکے ہوئے تھے مگر جھکے نہیں تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، اگر حق کے راستے پر چلتے ہوئے حسین کو بھی لٹکنا پڑا تو لٹک جائے گا مگر جھکے گا نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سن کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور قافلے والوں کو حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا، اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا کہ اگر کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، لیکن کوئی شخص بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ کربلا کا یہ سفر اور بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ جب گورنر کوفہ ابن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کے آنے کی خبر ملی تو اس نے اپنے بہادر سپہ سالار حر کو 1000 کا لشکر دے کر امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کرنے بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام زہالہ، بطن عقبہ اور شراف سے گزرنے کے بعد جب سرات کے مقام پر پہنچے تو وہاں آپ کا سامنا حر اور اس کے 1000 کے لشکر کے ساتھ ہوا۔ اس مقام پہ امام حسین علیہ السلام نے حر اور اس کے لشکر کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، اور پھر وہاں پر ظہر کی نماز پڑھائی، اور حر اور اس کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کی۔ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ جانا تھا، مگر انہوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے راستہ بدل لیا اور آپ قادسیہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ لکھو یہ ابن عوام کو بس حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے، نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے۔
बना रहेगा निशान इबरत, मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूंगा। वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसी की नस्लें उजाड़ दूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला अपनी मंजिल की तरफ सफ़र करते हुए जब मईसा, अजीब, अल-हुजानात, बैदा और रुखसम से गुज़रने के बाद जब कफरीनी मुकातिल पर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके काफ़िले ने वहाँ रात गुजारी और सुबह करबला की जानिब रवाना हुए। जब आपने करबला की जानिब सफ़र करना शुरू किया तो आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना शुरू कर दिया। आपके प्यारे बेटे शहज़ादे अली अकबर ने पूछा, बाबा जान आप ये क्यों पढ़ रहे हैं? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा मैंने रात ख्वाब में देखा कि ये वही जगह है जहाँ हमें शहीद किया जाएगा। हज़रत अली अकबर ने कहा, बाबा जान क्या हम हक़ पर हैं? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी बेटा बेशक हम हक़ पर हैं। तो अली अकबर ने जवाब दिया, अगर हम हक़ पर हैं तो फिर मुझे मौत से कोई डर नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब नैनवा पहुँचे तो उन्हें वो सब बातें याद आ गईं जो बचपन से उनकी शहादत के बारे में मशहूर थीं। थोड़ा सा आगे गए तो गर्म तपता हुआ रेगिस्तान शुरू हो गया। इस सहरा को देख के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने बाबा अली उल मुर्तज़ा की बात याद आ गई। उन्होंने एक दफ़ा यहाँ से गुज़रते हुए कहा था, बेटा यह ज़मीन तुझे बहुत दुख देगी, इस सरज़मीन पर सब्र करना। इस रेगिस्तान पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सामना दोबारा हुर के लश्कर के साथ हुआ और उसने आपका रास्ता रोक लिया और कहा कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया है कि आप अलैहिस्सलाम के काफ़िले को दरिया से दूर रोक लिया जाए और आपको गिरफ़्तार कर लिया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, इस इलाके का नाम बताओ। तो हुर कहने लगा कि इस सरज़मीन को करबला कहते हैं। यह सुनते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने काफ़िले वालों से कहा, हम यहीं रुकेंगे, यही हमारे ठहरने की जगह है, यही हमारी मंजिल है और इसी सरज़मीन पे हमारा खून बहाया जाएगा। और 2 मुहर्रमुल हराम को हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान के साथ करबला की सरज़मीन पर ख़ैमे लगाए और यहाँ क़याम किया। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इस कंप्लीट सीरीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर ये सीरीज़ आप कंप्लीट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।